السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے. ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد ایک واقعہ سناتے تھے جو بالکل آج کے ماحول کے مطابق ہے، کہ جس طرح لوگ آج کل ویزے کے پیسے لیتے ہیں اور جو ہے نا غائب ہو جاتے ہیں، یا پھر اسی طرح ویزے کے جو ہے نا کچھ ویکنسیاں یا کچھ چیزیں بتا دیں کہ ویزے نکلے ہوئے ہیں، ہمارے کو ویزے کو اشد ضرورت ہے اور ہماری کمپنی ہے، اور ہم جو ہے نا اس طرح کے لوگوں کے، غریب لوگوں کو جو ہے نا بھرتی کرتے ہیں اور بالکل فری کرتے ہیں. شروع میں تو فری بولتے ہیں، پھر بعد میں جب پاسپورٹ پھنس جاتا ہے یا پھر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں پھر بولتے ہیں ہمارے کچھ کمپنی کے چارجز ہوتے ہیں وہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے. بہرحال تو میں اپنے وہی پرانی ایک سٹوری سناتا ہوں جیسے آج کے ماحول کے مطابق جو ہے نا بالکل فٹ آئے گی. کہ ہمارے کو استاد اکثر کہانی سناتے تھے کہ کسی جو ہے نا جگہ پر مسجد بن رہی تھی تو وہاں پر جو ہے نا امام صاحب ہر جمعے کو خطبہ دیتے تھے. پھر خطبے کے اینڈ میں ہمارے ہاں جو ہے نا مسجد کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں تو پھر جو ہے نا تھوڑا اس طرح بولا جاتا ہے کہ ہمارے کو اشد ضرورت ہے تو یہ کچھ اگر مخیر حضرات ہیں تو ہیلپ کر دیں. بہرحال وہ اس طرح جو ہے نا جس طرح ہر جمعے میں بولتے تھے اس جمعے میں بھی امام صاحب نے بول دیا کہ ہمیں جو ہے نا سریے کی یا اینٹوں کی یا بجری کی یا کچھ سیمنٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں جو ہے نا مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل ہے. بہرحال وہ صاحب کھڑے ہوئے تو پراڈیا تو جو ہے نا انہوں نے بولا کہ ہم 50,000 دے گا، یا پھر اس طرح کے جو ہم فلان چھت ڈلا دیں گے. تو پھر اس طرح کرتے پھر دوسرا جمعہ آ گیا، پھر دوسرے جمعہ بھی امام صاحب نے جو ہے نا وہی اپیل کی کہ مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل ہے کہ اس طرح کے جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. پھر جو ہے نا وہی صاحب کھڑے ہوئے اور جو ہے نا 40,000 50,000 پھر جو ہے نا ہدیہ کر دیا. اس طرح کرتے کرتے وہ صاحب جو ہے نا 4 جمعے لگاتار انہوں نے ادھر ہی پڑھے اور جو ہے نا اس طرح کا تعاون کیا جس سے امام صاحب مطمئن ہو گئے. اب امام صاحب نے جمعہ نماز کے بعد ایک دن امام صاحب ان سے ملاقات کی تو انہوں نے بولا کہ میرے کو جو ہے نا 40 بندوں کی ضرورت ہے، 50 بندوں کی. میری کمپنی ہے کسی ملک میں تو وہاں پر میرا بزنس ہے اور جو ہے نا بڑی بڑی فیکٹری ہے فلاں فلاں چیز کی، اور جو ہے نا میں اس طرح کے جو ہے نا 40 50 بندے ہر سال جو ہے نا بھرتی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے کو ترقی دیتا ہے، اور جو ہے نا اس طرح کے میں معاملات کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی جو ہے نا خرچ کرتا رہتا ہوں. تو پھر میرے کو جو ہے نا ترقی ہر سال ملتی ہے. تو اس سال میرے کو جو ہے نا 50 بندوں کی ضرورت ہے ارشد، اور جو ہے نا ویزوں کے پیسے بھی میں بہت کم لوں گا. تو جناب اس نے کوئی شرط لگا دی 4 لاکھ اور 5 لاکھ کی. تو سب جو ہے نا امام صاحب نے پھر دوسرے جمعے میں بھی اعلان کر دیا کہ جس بندے نے جانا ہے وہ اپنے پاسپورٹ بھی جمع کرا دے اور جو ہے نا اس طرح کے معاملات بھی جمع کرا دے. تو جناب جب وہ جو ہے نا جمعہ دوسرا آیا تو امام صاحب نے اعلان کیا تو اعلان کے مطابق 40 بندے مکمل ہو گئے. جب پیسے بھی انہوں نے 4 4 لاکھ پہ جمع حساب یا 4 4 لاکھ کے حساب سے جمع کرا دیے تو وہ تو بہت بڑی بھاری رقم بن گئی. تو امام صاحب کے اعتماد کو لیتے ہوئے مقتدیوں نے بھی بھرپور تعاون کیا. انہوں نے بولا بھئی امام صاحب جب خود فرما رہے ہیں تو سچ ہی ہوگا یہ. تو ان لوگوں نے پاسپورٹ بھی جمع کرا دیے اور پیسے بھی جو ہے نا جمع کرا دیے. پھر تیسرے جمعہ جب آیا تو نہ وہ صاحب تھے اور نہ پیسے تھے نہ پاسپورٹ تھے. تو لہٰذا میں اپنے بھائیوں سے یہی درخواست کروں گا کہ اس طرح کی چیزوں سے آپ بالکل باز آ جائیں. بہت سارے لوگ رو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے نا اس طرح ایک میرا اپنے گاؤں کا واقعہ ہے کہ ایک میرا دوست اسکول کی وین چلاتا تھا. جس دن نواز شریف نے جو ہے نا ایک کیری نکالی تھی، ہاں بلان ڈبہ نکالا تھا جو ہرے کلر کا تھا، تو اس نے وہ نکالا اور اسکول کی ٹیچر اٹھاتا تھا یا اسکول کے جو ہے نا بچے بھی اٹھاتا تھا. تو وہ اسکول چھوڑتا تھا اور ہر جو ہے نا ٹیچر ان کو 3,000 یا 4,000 پے کرتی تھی. یہ جو سرکاری ٹیچر ہوتی ہیں اور ان بیچاریوں کے دور دور تک اسکول ہوتے ہیں تو وہ خود نہیں جا پاتی ہیں یا پھر ان کے گھر والوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ہمارے ہاں جو ہے نا اس طرح بلان چلائی جاتی ہے تاکہ وہ اسکول میں صحیح سلامت اور محفوظ پہنچ جائیں. اور روزانہ بیگ پہ کون آئے اور کون جائے اور اس طرح کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں. بہرحال تو وہ جو ہے نا ان کو شوق ہو گیا کسی ملک میں جانے کا.
تو ویزا بھی نکالا گیا اور بولا گیا کہ ویزا آپ کا نکل چکا ہے. تو انہوں نے اپنے گھر کا سامان بھی بیچا اور وہ بلان بھی بیچی. جب وہ بلان بیچی اور پھر بعد میں جو ہے نا 6 مہینے گھر بھی بیٹھے رہے اور پیسے بھی نہیں ملے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، آج کل ویزے نکل رہے ہیں اور آپ جو ہے نا اس طرح کی حرکات سے اور اس طرح کے معاملات سے بچیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. ہاں آپ کا بھائی ہے، آپ کا کزن ہے، آپ کا کوئی اچھا ایماندار بندہ ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور ان کے پاس ویزا بھی نکلوائیں اور پیسے بھی جمع کرائیں، تاکہ آپ بھی محفوظ، آپ کے گھر والے بھی محفوظ اور آپ کا پیسہ بھی محفوظ. نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بس پھر اس طرح کے جو ہے نا دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں اور جو ہے نا رولے رپڑے بھی ہوتے ہیں اور پیسے بھی پورے نہیں ملتے اور ہم غریب بھی پھر ہو جاتے ہیں. اور غریب اتنا ہو جاتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ بندہ چوک پہ جا کر بیٹھے اور جو ہے نا کچھ مانگے. حقیقت میں کیونکہ دماغی توازن بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے اور دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور کسی سے ویزا بھی لیں تو پہلے ان سے کام کی انفارمیشن لیں کہ ورک کیا ہے، کام کیا ہے. بھلے آپ اس کے ساتھ طے کر لیں کہ ہم جو ہے نا سویپر کا کام کریں گے، جھاڑو پوچھے کا کام کریں گے، ہم جو ہے نا پالش کا کام کریں گے، کوئی بھی کام ہے آپ اس سے پہلے معلومات کر لیں، آپ بالکل مطمئن ہو کے آ جائیں. میں نے ایک کمپنی میں ایک اپنے دوست کو بھرتی کرایا سویپر. پہلے میں نے اس سے فون پر رابطہ کیا کہ یہاں پر سویپر کی سیٹ خالی ہے، اگر آپ نے آنا ہے تو آ جاؤ، آپ جو ہے نا سویپر بھرتی ہو جائے گی. اس نے بولا سویپر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا سویپر یہ ہوتا ہے کہ اپنے دفتر کے سامنے جھاڑو پوچھا کرنا ہے اور جو ہے نا اس طرح کے معاملات ہیں کہ جھاڑو بھی لگائیں گے، جھاڑو کے بعد پھر پوچھے بھی لگانے پڑتے ہیں، تو اس کو صفائی والے کو بولتے ہیں سویپر. اس نے بولا نہیں میں آ جاؤں گا. جناب جب اس کو بھرتی کرایا گیا تو دوسرے دن وہ بول رہا ہے کہ یار میرے کو تو واش روم بھی صاف کرنا ہے. میں نے کہا آپ کا ٹریڈ کون سا ہے؟ یہ تو سویپر. میں نے کہا پھر سویپر میں تو یہ آتا ہے نا، تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا نا. میں اس کمپنی میں کوک تھا، تو میں نے کہا یہ تو سویپر کا کام ہے، یہ تو کرنا پڑے گا آپ کو، نہیں کرنا تو بیگ اٹھاؤ اور نکل جاؤ. آج وہ اس جو ہے نا کمپنی میں کام کر رہا ہے، تقریباً اس کو 5-6 سال ہو گئے ہیں اور وہ دعائیں دیتا ہے. اب اس دن وہ بول رہا تھا، میرے کو گالیاں بھی دی. اس نے بولا یار آپ نے میرے کو سویپر بھرتی کرایا، آپ نے میرے کو اس طرح کا یار گھٹیا ٹریڈ میرے کو دیا. اور بھائی آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ٹریڈ سویپر کا ہے، سویپر آپ نے بھرتی ہو گئے، ابھی اب میں کیا کروں؟ آپ جاؤ کپتان سے رابطہ کرو. بہرحال جو ہے نا اس طرح کا آپ پہلے جو ہے نا چیز معلومات کر لیا کریں کہ ہمارا ٹریڈ کیا ہے، کہ ہم کس چیز پہ جا کر بھرتی ہو رہے ہیں اور کس چیز کا کام لے رہے ہیں اور کیا کام ہے. پھر ہم جو ہے نا ویزا خریدیں اور اپنے ویزے پر پھر مطمئن رہیں کہ ہاں یار ہم نے ویزا صحیح لیا اور اچھا لیا. بھلے آپ اونٹ کا لیں، بکریوں کا لیں، دمبوں کا لیں، کسی چیز کا بھی لیں، لیکن آپ دل سے مطمئن تو ہوں گے نا. آپ کو اپنے دل پر یقین تو ہوگا نا کہ میں نے فلاں کام جا کے کرنا ہے اور کروں گا اور کرتا رہوں گا. لہٰذا آپ اپنے پیسوں کو محفوظ رکھیں اپنے پاس اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہی رہیں اور اس طرح کے ٹھگ بازوں سے اور دھوکہ بازوں سے محفوظ رہیں. اوکے، اللہ حافظ. ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں.